جی السلام علیکم. آپ لوگوں نے کل دیکھا ہوگا کہ کوئی اورنگزیب صاحب ہیں، ان کو گورنمنٹ بنانے لگی ہے فائنانس منسٹر. تو یہ کون ہے؟ یہ صاحب میرے خیال میں ایچ پی ایل کے سی ای او تھے، ابھی بھی ہیں، شاید پریزیڈنٹ بھی ہیں، سی ای او بھی ہیں. تو میں آپ کو جو بات جانے لگا ہوں نا، یہ 200% آپ کو بتاؤں، نہ کوئی میڈیا چینل بتائے گا، نہ کوئی صحافی بتائے گا، نہ کوئی یوٹیوبر بتائے گا، کوئی بھی نہیں بتائے گا. کیونکہ اتنے بڑے مافیاز کے خلاف کون بات کرتا ہے پاکستان میں؟ اور پرابلم سب سے بڑی یہ ہے نا کہ دیکھیں، ہم لوگ بٹ گئے ہیں، پولرائزیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں یار کیا عوام زیادہ سننا چاہتی ہے، ہم وہ لوگوں کو سنانا شروع کر دیتے ہیں. سچ اور جھوٹ کی تو یہاں پہ بات ہی نہیں ہے نا. یہاں پہ تو صرف یہ کہ بکتا کیا ہے، جو بکتا ہے وہ بیچو، وہ کیسا ہے، وہ کیا ہے، یہ کوئی نہیں دیکھتا. بس جو بکتا ہے وہ بیچو، اور عوام بھی پھر وہی لیتی ہے. ملک پاکستان کی فکر کسی کو نہیں ہے. یہ صاحب جب ایچ پی ایل میں تھے یا ابھی بھی ہیں، ان کی موجودگی میں جوبلی جو کہ سسٹر کنسرن ہے حبیب بینک کا، وہ سادہ لوگ عوام کو بے وقوف بناتی رہی انشورنس کے نام پہ. کتنی بینک انشورنس انہوں نے لوگوں کی بینک انشورنسز، اور لوگوں کو فراڈ کیا، مطلب جھوٹ بولا لوگوں سے انشورنس کے نام پہ. انہوں نے یہ لوگ جب لون بیچتے ہیں، پرسنل لون، اس پہ انٹرسٹ کا ریٹ کیا ہوتا ہے اور یہ لوگوں کو بتاتے کیا ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے، وہ 100 روپے کا قرضہ لینے جا رہا ہے، اور اس کو بتایا جائے کہ یار جب تم واپس کرو گے تو تمہیں 150 روپے واپس کرنے پڑیں گے، تو وہ پریشان ہو جائے گا. لیکن اگر اس کو یہی بات جھوٹ بولی جائے کہ یار 100 لے لو، واپس تمہیں 110 یا 20 کرنے پڑیں گے، تو وہ کہے گا ٹھیک ہے 110-20 تو میں واپس کر دوں گا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 19-20% انٹرسٹ بتاتے تھے یہ، جب کہ ہوتا یہ 30-40% سے اوپر تھا. اور جو سب سے پہلے میں نے آپ کو بات بتائی، جو یہ انشورنسز بیچتے تھے، وہ یہ مطلب ساری فیک سیلز کرتے تھے. تو اب دیکھیں، دو سچویشنز ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ اورنگزیب صاحب جب بینک کے پریزیڈنٹ تھے یا ابھی بھی ہیں، یا تو ان کو ان چیزوں کا پتہ تھا اور سارا کچھ ان کی ناک کے نیچے ہو رہا تھا، تو اس کا مطلب کہ وہ نااہل ہے یا وہ کلپریٹ ہے بیچ میں، ٹھیک ہے. اور اگر اس کو پتہ نہیں تھا اور سارا کچھ مینجمنٹ کر رہی تھی برے کام، تو اس کا مطلب کہ وہ نااہل ہے. دو ہی صورتیں ہیں نا. تو ایک شخص جو ایک ادارہ سے اتنا سے نہیں چلا سکتا، اس ادارے میں رہتے ہوئے اس کی موجودگی میں غریب آدمی کا خون نچوڑا جاتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ فائنانس منسٹر بن کے غریب آدمی کو کیا وہ سہولتیں دے گا، یا کس طرح فیسیلیٹیٹ کرے گا غریب آدمی کو؟ کیسے، مجھے آپ بتائیں. اور ان کے خلاف نہ کوئی بات نہیں کرے گا، کیونکہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں. آپ کی پوری پی ایس ایل کو حبیب بینک سپانسر کرتا ہے. آپ کی پاکستان کی کرکٹ کی کتنی لیگز ہوتی ہیں، کتنی سیریز ہوتی ہیں جن کو جوبلی لائف انشورنس سپانسر کر رہی ہوتی ہے. لیکن سپانسر سے ہٹ کے، پیسے سے ہٹ کے، اللہ کے لیے آپ صرف ایک دفعہ ملک پاکستان کا تو سوچیں. اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اکانومی ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اکانومی صحیح نہیں چلتی، اور اسی کے ساتھ آپ مذاق کر رہے ہیں. اسی پہ آپ مطلب ہر حکومت میں مطلب آپ برے سے برا بندہ لا کے بٹھاتے ہیں. اور یہ مطلب کیا مذاق ہے؟ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو لگانے والے کون ہیں. اور جن لوگوں کو حکومت ملی ہے ان کو خود سوچنا چاہیے کہ آپ کے پاس ایک بندہ ایسا نہیں ہے آپ کی تینوں مطلب 15 پارٹیوں میں جو اللہ کا بندہ کوئی شریف آدمی ہو جسے آپ فائنانس منسٹر لگا سکیں. تو اس بارے میں سوچیں، اور اللہ کے لیے پولرائزیشن سے ہٹ کے ملک پاکستان کا سوچیں، اس ملک کے بارے میں سوچیں. یہ تو نہ آپ کو کوئی ٹی وی چینل یہ بات بتائے گا، نہ کوئی صحافی یہ بات بتائے گا، کیونکہ سب کی روٹیاں لگی ہوئی ہیں. کون مافیاز کے خلاف بولتا ہے؟ ہم نے تو اللہ کا شکر ہے نہ کبھی پیسے سے محبت کی ہے، نہ آگے کریں گے. اور میری ویڈیوز تو ویسے بھی تھوڑے سے لوگ دیکھتے ہیں، اور میرا کام ہے کہ لوگوں تک بات پہنچا دینا. آگے پھیلے نہ پھیلے وہ عوام کی مرضی ہے، وہ کیا دیکھنا چاہتی ہے. لیکن یہ وہ چیزیں جن کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک آلریڈی جو پرائیویٹ سیکٹر میں رہتے ہوئے جنہوں نے لوگوں کا خون نچوڑا ہے، وہ آپ کو لگتا ہے کہ فائنانس منسٹر بن کے جب اس کے پاس اتھارٹی آئے گی پورے ملک کی، تو وہ غریب آدمی کو کوئی تحفظ دے گا؟ اس بارے میں سوچیں. اس بات کو چھوڑ دیں کہ جی اسمبلی میں کیا ہو گیا، فلانے نے یہ کہہ دیا، فلانے نے یہ کہہ دیا، فلانے نے بڑی اچھی تقریر کر دی، فلانے نے پتہ نہیں کیا کر دیا. اس ملک کے بارے میں سوچیں، اللہ کے لیے اس ملک کے بارے میں سوچیں. میری دعا ہے اللہ پاک پاکستان پہ اپنے فضل والے معاملات فرمائے. آپ سب لوگوں کو اللہ پاک عافیت والا، برکت والا رزق حلال دے. بہت شکریہ.